ڈاکٹر نے کہا آپ کے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا، بامشکل 6 ماہ۔ ہم نے کہا ڈاکٹر اس مدت میں کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا؟ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، صرف 80 سال۔ ہم کچھ اور جینا چاہتے ہیں۔ نہیں، بس اتنی عمر کافی ہے۔ شکر کریں کہ اتنی بے اعتدالیوں اور بد پرہیزی کے باوجود آپ یہاں تک پہنچ گئے، ورنہ کئی ہٹے کٹے نابغائے روزگار لوگ کم عمری ہی میں دنیا کو داغ مفار کر دے جاتے ہیں۔ اب آپ باقی زندگی عبادت میں گزاریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ ڈاکٹر کی طرف سے مایوس ہو کر ہم نے اللہ سے دعا لگا لی، مگر ابھی 3 ماہ پورے نہ گزرے تھے کہ بلاوا آ گیا۔ ہم اپنے بستر پر چاروں شانے چت ایک بھولا بسرا گیت گنگنا رہے تھے کہ اچانک یوں لگا جیسے ہمارے جسم سے کوئی پرندہ نکل کر آسمان کی جانب پرواز کر گیا ہو۔ ججوں نے بلا تعامل فیصلہ دے دیا کہ یہ جہنمی ہے، اسے فوراً دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ یہ ساری عمر اللہ کی یاد سے غافل رہا، یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی وظیفہ اور درود پڑھنے کے بجائے اس کے لبوں پر فلمی گیت رواں تھا۔ اچانک ایک گرجدار آواز گونجتی ہے، لیکن اس نے بہت سے نیک کام بھی تو کیے ہیں۔ اس نے پورے 50 سال اپنی بیوی کا درست تلخ رویہ نہایت صبر و شکر سے برداشت کیا ہے، گویا اس نے دنیا ہی میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت لی۔ ہم اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کیے جانے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ ہم تمہارے خوشی کے پورے نہ سما رہے تھے، اپنی 50 سال کی تمام کلفتوں کو بھول کر خوشی سے بغلے بجانے لگے۔ دنیا میں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں اس کا اتنا بڑا انعام ملے گا۔ واقعی عالم بالا میں انصاف کا بول بالا ہے، یہاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو ہی نہیں سکتی۔ حکم ہوتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کی پسند کے مطابق رہائش وغیرہ کا بندوبست کرو۔ ایک فرشتہ ہمیں لے کر لمبے ڈھگ برتا پیدل ہی چل پڑا۔ ہم بھی شاداں و فرحاں اس کے پیچھے اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے کانپتے کانپتے جنت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ کسی ہوشیار ایجنٹ کی طرح فرشتے نے ہمیں کئی مکان دکھائے اور ہر مکان کی خوبیاں گنوا کر ہمیں رام کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہمیں کوئی مکان پسند ہی نہیں آ رہا۔ کبھی مکان پسند آتا ہے، پڑوس ٹھیک نہیں، اور اگر پڑوسی ٹھیک ہے تو نظاروں اور دل فریبی میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ تنگ آ کر فرشتے نے ہمیں بجبر ان میں سے ایک مکان میں گھسیڑ دیا۔ خیر ہم نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ مکان ویل فرنشڈ تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہاتھ بڑھاؤ اور اٹھا لو۔ ایک عدد حور بھی یہاں پہلے ہی سے موجود تھی، جو سنگ مرمر کے بت کی طرح ایک جگہ جم کر بیٹھی تھی۔ کوئی کام کہو تو روبوٹ کے سے مشینی انداز میں آگے پیچھے ہو کر فرض بجا لاتی اور پھر اپنی جگہ بیٹھ جاتی۔ ہم جلدی سے بیدار ہو گئے اور فرشتے سے فرمائش کی، بھائی صاحب ہمیں ذرا کوئی بہتر قسم کی حور مہیا فرما دیجیے، جو شوق اور چنچل قسم کی ہو، گپ شپ کی شوقین ہو اور کچھ ادبی ذوق بھی رکھتی ہو۔ فرشتہ کہنے لگا یہ کون سی مشکل بات ہے، یہاں ہر طرح کی حوریں موجود ہیں، آپ جسے چاہیں پسند کر لیں، بلکہ ضرورت ہو تو ایک سے زائد بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک لمحہ بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ پرانی کی جگہ نئی حور ہمارے سامنے کھڑی دل آویز مسکراہٹ نچھاور کر رہی تھی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس کے شیریں لبوں سے مترنم آواز پھوٹی۔